قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی مطلقہ بیوی کو کچھ جوڑا کپڑا کا دے کر رخصت کریں مالی حیثیت کے مطابق، اور اگر اس نے اس پر بھی ایسا نہ کیا بلکہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو اب اس نے اپنے سارے اختیارات شرعی کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کر کے بلا وجہ اور بلا ضرورت ختم کر دیے، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ نہ رجعت ہو سکے اور نہ بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح ہو سکے۔ اگر کسی نے غیر مستحسن یا غیر مشروع طریقے سے 3 طلاق دے دی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا جواب عقلی اور عرفی طور پر تو یہی ہے کہ کسی فعل کا جرم و گناہ ہونا اس کے مؤثر ہونے میں کہیں بھی معنی نہیں ہوتا۔ قتل ناحق جرم و گناہ ہے، مگر اس کو گولی یا تلوار مار کر قتل کیا گیا ہے وہ تو قتل ہو ہی جاتا ہے، اس کی موت تو اس کا انتظار نہیں کرتی کہ یہ گولی جائز طریقے سے ماری گئی ہے یا ناجائز طریقے سے۔ چوری کرنا بے اتفاق مذاہب جرم و گناہ ہے، مگر جو مال اس طرح غائب کر دیا گیا وہ تو ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح تمام معاصی اور جرائم کا یہی حال ہے کہ ان کا جرم و گناہ ہونا ان کے مؤثر ہونے میں معنی نہیں ہوتا۔ اس اصول کا مقتضا یہی ہے کہ شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کرنا اور بلا وجہ اپنے سارے اختیارات طلاق کو ختم کر کے 3 طلاق تک پہنچنا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہوا، جیسا کہ سابقہ روایت میں لکھا جا چکا ہے، اور اسی لیے جمہور امت کے نزدیک یہ فعل غیر مستحسن اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود جب کسی نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جو جائز طلاق کا ہوتا، یعنی 3 طلاق واقع ہو جائیں اور رجعت ہی کا اختیار نہیں، نکاح جدید کا اختیار بھی طلب ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ اظہار غضب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا، جس کے بہت سے واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں، اور جن علماء نے اس مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں ان میں ان واقعات کو جمع کر دیا ہے۔ حال میں مولانا ابو زاہد محمد سرفراز کی صاحب کی کتاب عمدۃ الاثاث بھی اس مسئلے پر شائع ہو گئی ہے، جو بالکل کافی ہے۔ یہاں صرف 2-3 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ محمود بن نبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو بحوالہ نسائی اوپر لکھی گئی ہے، اس میں 3 طلاق بیک وقت دینے پر انتہائی ناراضگی کا اظہار تو منقول ہے، یہاں تک کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شخص کو مستوجب قتل سمجھا، مگر یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اس کی طلاق کو ایک رجعی طلاق دے کر بیوی اس کے حوالے کر دی ہو، بلکہ دوسری روایت جو آگے آتی ہے جس طرح اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیمہ رضی اللہ عنہ کی بیک وقت 3 طلاق کو باوجود ناراضگی کے نافذ فرما دیا۔ اسی طرح مذکورہ حدیث محمود بن لبید کے متعلق قاضی ابو بکر بن عربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیمہ رضی اللہ عنہ کی 3 طلاقوں کی طرح اس کی بھی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے نافذ فرما دیا، جیسا کہ عمیمہ رضی اللہ عنہ کی لعان والی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا اور رد نہیں کیا تھا۔ دوسری حدیث صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں الفاظ ذیل ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کر کے لطف اندوز نہ ہو جائے جس طرح پہلے شوہر نے کیا تھا، اس وقت تک طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ الفاظ روایت سے ظاہر یہی ہے کہ یہ 3 طلاق بیک وقت دی گئی تھیں۔ شروع حدیث فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی وغیرہ میں روایت کا مفہوم یہی قرار دیا گیا ہے کہ بیک وقت 3 طلاق دی تھیں، اور حدیث میں یہ فیصلہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 طلاق کو نافذ قرار دے کر یہ حکم دیا کہ جب تک شوہر ثانی سے ہم بستری اور صحبت نہ ہو جائے
تو اس کے طلاق دینے سے شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تیسری روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بعد عرض کیا، بس جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر جھوٹ بولنے والا ہوں گا اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 طلاقیں دے دی قبل اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بروایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نقل کر کے الفاظ نقل کیے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ فرما دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ پیش آیا وہ سنت قرار پایا۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس موقع پر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، بس اس کے بعد لعان کرنے والوں کے بارے میں یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے اور پھر وہ کبھی بھی جمع نہ ہوں۔ اس حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیک وقت 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ فرمایا ہے۔ اور محمود بن لبید کی سابقہ روایت میں بھی ابو بکر ابن عربی کی روایت کے مطابق 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور بالفرض یہ بھی نہ ہوتا تو یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 طلاق رجعی قرار دے کر بیوی اس کے سپرد کر دی ہو۔ الحاصل مذکورہ تینوں احادیث سے ثابت ہو گیا کہ اگرچہ 3 طلاق بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سخت ناراضی کا موجب تھیں، مگر بہرحال اثر ان کا یہی ہوا کہ تینوں طلاقیں واقع قرار دی گئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور اس پر اشکال و جواب۔ مذکور صدر تحریر سے ثابت ہوا کہ بیک وقت 3 طلاق کو 3 قرار دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، مگر یہاں ایک اشکال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے پیدا ہوتا ہے جو صحیح مسلم اور اکثر کتب حدیث میں منقول ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں، تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان فقہا صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے مشورے سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے مجمع عام میں ہوا، کسی سے اس پر انکار یا تردد منقول نہیں۔ اس لیے حافظ حدیث امام ابن عبد البر مالکی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ زرقانی شرح موطا میں یہ الفاظ ہیں، اور جمہور امت 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر متفق ہیں، بلکہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کر کے فرمایا کہ اس کے خلاف شاذ ہے، جس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ اور شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سلف و خلف کے جماہیر علماء نے فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور طاؤس اور بعض اہل ظاہر نے کہا کہ اس سے 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں فرمایا، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب فرمایا، اور ان لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی تھے جن کو اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے کا علم تھا، تو ان میں سے کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا اور کسی رد کرنے والے نے اسے رد نہیں کیا۔ مذکورہ واقعے میں اگرچہ امت کے لیے عمل کی راہ با اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہم مقرر ہو گئی کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا اگرچہ غیر مستحسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے، مگر اس کے باوجود جس نے اس غلطی کا ارتکاب کیا
اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور بغیر دوسرے شخص سے نکاح و طلاق کے لیے اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ لیکن علمی اور نظری دونوں طور پر یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ سابقہ تحریر متعدد روایات حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 3 طلاق بیک وقت دینے والے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو نافذ فرمایا ہے، اس کو رجعت یا نکاح جدید کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس واقعے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا کیا مطلب ہوگا کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد صدیقی میں اور 2 سال تک عہد فاروقی میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کا فیصلہ فرمایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعہ اسی طرح تسلیم کر لیا جائے کہ عہد رسالت عہد صدیقی میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو کیسے بدل دیا؟ اور بالفرض ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تھی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو کیسے تسلیم کر لیا؟ ان دونوں سوالوں کے حضرات فقہاء و محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں صاف اور بے تکلف جواب وہ ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اصحاح کہہ کر نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع طلاق ثلاث کی ایک خاص صورت کے متعلق قرار دیا جائے، وہ یہ کہ کوئی شخص 3 مرتبہ تجھ کو طلاق کہے یا میں نے طلاق دی کہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے معنی میں 2 احتمال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کہنے والے نے 3 طلاق دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہوں، دوسری یہ کہ 3 مرتبہ محض تاکید کے لیے مقرر کہا ہو۔ 3 طلاق کی نیت نہ ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ نیت کا علم کہنے والے ہی کے اقرار سے ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صدق و دیانت عام تھی اور غالب تھی۔ اگر ایسے الفاظ کہنے کے بعد کسی نے یہ بیان کیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ محض تاکید کے لیے یہ الفاظ مقرر بولے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حلفی بیان کی تصدیق فرما دیتے اور اس کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔ اس کی تصدیق حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے دی تھی۔ یہ لفظ عرب کے عرف عام میں 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا مگر 3 اس کا مفہوم صریح نہیں تھا، اور حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری نیت تو اس لفظ سے 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ 1 طلاق دینے کا قصد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دی، انہوں نے اس پر حلف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طلاق قرار دے دی۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی میں مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، مگر ابو داؤد نے ترجیح اس کو دی ہے کہ دراصل رکانہ رضی اللہ عنہ نے لفظ البتہ سے طلاق دی تھی۔ یہ لفظ چونکہ عام طور پر 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا اس لیے کسی راوی نے اس کو 3 طلاق سے تعبیر کر دیا ہو۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات بے اتفاق ثابت ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی طلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس وقت قرار دیا جبکہ انہوں نے حلف کے ساتھ بیان دیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ صریح اور صاف نہیں کہے تھے، ورنہ پھر 3 کی نیت نہ کرنے کا کوئی احتمال ہی نہ رہتا، نہ ان سے سوال کی کوئی ضرورت رہتی۔ اس واقعے نے یہ بات واضح کر دی کہ جن الفاظ میں احتمال ہو کہ 3 کی نیت کی ہے یا ایک ہی کی تاکید کی ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفی بیان پر ایک قرار دے دیا کیونکہ زمانہ صدق و دیانت کا تھا۔ اس کا احتمال بہت بعید تھا کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی عہد میں 2 سال تک یہی طریقہ جاری رہا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ اب صدق و دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے اور آئندہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق اور گھٹ جائے گا۔ دوسری طرف ایسے واقعات کی کثرت ہو گئی کہ 3 مرتبہ الفاظ طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف 1 طلاق کی بیان کرنے لگے، تو یہ محسوس کیا گیا کہ اگر آئندہ اسی طرح طلاق دینے والے کے بیان نیت کی تصدیق کر کے 1 طلاق قرار دی جاتی رہی تو بعید نہیں کہ لوگ شریعت کی دی ہوئی سہولت کو بیجا استعمال کرنے لگیں اور بیوی کو واپس لینے کے لیے جھوٹ کہہ دیں کہ نیت ایک ہی کی تھی۔
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فراست اور انتظام دین میں دور بینی کو سبھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درست سمجھ کر اتفاق کیا. یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی اب دلوں کی مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے. یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے. انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی اب دلوں کی مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے. اس لیے قانون یہ بنا دیا کہ اب جو شخص 3 مرتبہ لفظ طلاق کا تکرار کرے گا اس کی 3 ہی طلاقیں قرار دی جائیں گی. اس کی یہ بات نہ سنی جائے گی کہ اس نے نیت صرف ایک طلاق کی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مذکور صدر واقعے میں جو الفاظ منقول ہیں وہ بھی اسی مضمون کی شہادت دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فرمان اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اجماع کی یہ توجیہ جو بیان کی گئی ہے اس کی تصدیق روایات حدیث سے اس سے بھی ہوتی ہے اور اس سے ان دونوں سوالوں کا خود بخود حل نکل آتا ہے کہ روایات حدیث میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ کرنا متعدد واقعات سے ثابت ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کو ایک ہی مانا جاتا تھا؟ کیونکہ معلوم ہوا کہ ایسی طلاق جو 3 کے لفظ سے دی گئی یا تکرار طلاق 3 کی نیت سے کیا گیا اس میں عہد رسالت میں بھی 3 ہی قرار دی جاتی تھی. ایک قرار دینے کا تعلق ایسی طلاق سے ہے جس میں ثلاث کی تصریح نہ ہو یا 3 طلاق دینے کا اقرار نہ ہو بلکہ 3 بطور تاکید کہنے کا دعویٰ ہو. اور یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو ایک قرار دیا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کیوں کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے اتفاق کیسے کر لیا؟ کیونکہ اس صورت میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سہولت کے بیجا استعمال سے روکا ہے. معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے خلاف کا یہاں کوئی شائبہ نہیں. اس طرح تمام اشکالات رفع ہو گئے والحمدللہ. اس جگہ مسئلہ طلاق ثلاث کی مکمل اور اس کی تفصیلات کا احاطہ مقصود نہیں، وہ شروع حدیث میں بہت مفصل ہے اور بہت سے علماء نے اس کو مفصل رسالوں میں بھی واضح کر دیا ہے. سمجھنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے. واللہ الموفق والمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچے اپنی عدت کو تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے.
اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا اس کے ساتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو، تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جبکہ راضی ہو جاویں آپس میں موافق دستور کے۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ خلاصہ تفسیر۔ حکم نمبر 28، عورتوں کو معلق رکھنے کی ممانعت۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں تو تم ان کو قاعدے کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو، اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا جائے۔ اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور حق تعالیٰ کے احکام کو کھیل نہ بناؤ، اور حق تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً کتاب و حکمت کی باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ ان کے ذریعے تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ حکم نمبر 29، عورتوں کو نکاح ثانی سے منع کرنے کی ممانعت۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور عورتیں اپنی میعاد عدت پوری کر چکیں تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدے کے موافق۔ اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ اس نصیحت کا قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ معارف و مسائل۔ ان سے پہلے بھی 2 آیتوں میں قانون طلاق کی اہم دفعات اور اسلام میں طلاق کا عادلانہ اور معتدلانہ نظام قرآن کریم کے حکیمانہ اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اب مذکور صدر 2 آیتوں میں چند احکام و مسائل مذکور ہیں۔ احکام طلاق کے بعد رجعت یا انقطاع نکاح دونوں کے لیے خاص ہدایات۔ پہلی آیت میں پہلا مسئلہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب مطلقہ رجعی عورتوں کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو 2 اختیار حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ رجعت کر کے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دے، دوسرے یہ کہ رجعت نہ کرے اور تعلق نکاح ختم کر کے اس کو بالکل آزاد کر دے۔
لیکن دونوں اختیاروں کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید لگائی کہ رکھنا ہو تو قاعدے کے مطابق رکھا جائے اور چھوڑنا ہو تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق چھوڑا جائے۔ اس میں بالمعروف کا لفظ دونوں جگہ علیحدہ علیحدہ لا کر اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ رجعت کے لیے بھی کچھ شرائط اور قواعد ہیں اور آزاد کرنے کے لیے بھی۔ دونوں حالتوں میں سے جس کو بھی اختیار کرے شرعی قاعدے کے موافق کرے، محض وقتی غصے یا جذبات کے ماتحت نہ کرے۔ دونوں صورتوں کے شرعی قواعد کا کچھ حصہ تو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلا اگر واقعہ طلاق کے بعد مفارقت کے ناگوار عواقب کا خیال کر کے رائے یہ ہو جائے کہ رجعت کر کے نکاح قائم رکھنا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ پچھلے غصہ و ناراضی کو دل سے نکال کر حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا پیش نظر ہو۔ عورت کو اپنی قید میں رکھ کر ستانا اور تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اسی کے لیے آیت متذکرہ میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی عورتوں کو اپنے نکاح میں اس لیے نہ روکو کہ ان پر ظلم کرو۔ دوسرا قاعدہ رجعت کا یہ ہے جو سورہ طلاق میں ذکر کیا گیا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو، پھر اگر گواہی کی حاجت پڑے تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے بلا رد و رعایت گواہی دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب رجعت کا ارادہ کرو تو اس پر دو معتبر مسلمانوں کو گواہ بنا لو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر عورت کی طرف سے رجعت کے خلاف کوئی دعویٰ ہو تو اس گواہی سے کام لیا جا سکے۔ دوسرے، خود انسان کو اپنے نفس پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رجعت پر شہادت کا قاعدہ نہ جاری کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عدت پوری گزر جانے کے بعد بھی اپنی غرض یا شیطانی اغوا سے یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے عدت گزرنے سے پہلے رجعت کر لی تھی۔ ان مفاسد کے انسداد کے لیے قرآن نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ رجعت کرو تو اس پر دو معتبر گواہ بنا لو۔ معاملے کا دوسرا رخ یہ تھا کہ عدت کی مہلت اور غور و فکر کا وقت ملنے کے باوجود دلوں کا انقبال اور ناراضی ختم نہ ہوئی اور قطع تعلق ہی برقرار رکھنا ہے، تو اس صورت میں بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمنی اور انتقامی جذبے بھڑک اٹھیں، جن کا اثر دو شخصوں سے متعدی ہو کر دو خاندانوں تک پہنچ سکتا ہے اور طرفین کی دنیا و آخرت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے انسداد کے لیے مختصر طور پر تو یہی ارشاد فرمایا گیا کہ او سرحوہن بمعروف، یعنی چھوڑنا اور قطع کرنا ہی ہو تو وہ بھی قاعدے کے موافق کریں۔ اس قاعدے کی کچھ تفصیلات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں، باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور عملی بیان سے ثابت ہیں۔ مثلا اس سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی بلا کسی عذر شرعی کے ایسا نہ کرو کہ عورت سے طلاق کے معاوضے میں اپنا دیا ہوا سامان یا مہر واپس لے لو یا کچھ اور معاوضہ طلب کرو۔ اور اس کے بعد کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق مقرر ہوا ہے ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فائدہ پہنچانے کی تفسیر رخصت کے وقت متعلقہ عورت کو کچھ تحفہ نقد یا کم از کم ایک جوڑا کپڑے کا دینا ہے۔ اس میں طلاق دینے والے شوہر پر متعلقہ بیوی کے کچھ حقوق واجب و لازم کر کے اور کچھ بطور احسان و سلوک کے عائد کر دیے گئے ہیں جو بلند اخلاق
اور حسن معاشرت کی پاکیزہ تعلیم ہے، اور جس میں اس طرف ہدایت ہے کہ جس طرح نکاح ایک معاملہ اور باہمی معاہدہ تھا، اسی طرح طلاق بھی ایک معاملے کا ختم کرنا ہے۔ اس فسخ معاملہ کو دشمنی اور جنگ و جدل کا سامان بنانے کی کوئی وجہ نہیں۔ معاملے کا انقطاع بھی خوبصورتی اور حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے کہ طلاق کے بعد متعلقہ بیوی کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس فائدے کی تفصیل یہ ہے کہ ایام عدت میں اس کو اپنے گھر میں رہنے دے، اس کا پورا خرچ برداشت کرے، اگر مہر اب تک نہیں دیا ہے اور خلوت ہو چکی تو پورا مہر ادا کر دے، اور خلوت سے پہلے ہی طلاق کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو آدھا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ تو سب حقوق واجبہ ہیں جو طلاق دینے والے کو لازمی طور پر ادا کرنا ہے، اور مستحب اور افضل یہ بھی ہے کہ متعلقہ بیوی کو رخصت کرنے کے وقت کچھ نقد یا کم از کم ایک جوڑا دے کر رخصت کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے کہ جو چیزیں عرفاً جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے کے اسباب اور خاندانوں کی تباہی تک پہنچانے والی ہیں، ان کو دائمی محبت و مسرت میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان سب احکام کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یعنی جو شخص ان حدود خدا بندی کے خلاف کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہاں ہر ظلم و جور کا انتقام بارگاہ خداوندی میں لیا جائے گا، اور جب تک مظلوم کا بدلہ ظالم سے نہ لیا جائے گا آگے نہ بڑھے گا۔ اور دنیا میں بھی اگر بصیرت اور تجربے کے ساتھ غور کیا جائے تو نظر آئے گا کوئی ظالم بظاہر تو مظلوم پر ظلم کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتائج بد اس دنیا میں بھی اس کو اکثر ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور وہ سمجھے یا نہ سمجھے اکثر ایسی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ ظلم کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ چکھنا پڑتا ہے۔ اس کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا بند اشت سے تمگر کے جفا برما کرد برگردن وی بما ندو و برما بگذشت۔ قرآن کریم کا اسلوب حکیم اور خاص انداز بیان ہے کہ وہ قانون کو دنیا کے قوانین تعزیرات کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ انداز میں قانون کا بیان، اس کی حکمت و مصلحت کی وضاحت، اس کے خلاف کرنے میں انسان کی مضرت و نقصان کا ایسا سلسلہ بیان کرتا ہے جس کو دیکھ کر کوئی انسان جو انسانیت کے جامع سے باہر نہ ہو ان جرائم پر اقدام کر ہی نہیں سکتا۔ ہر قانون کے پیچھے خدا کا خوف و آخرت کا حساب یاد دلایا جاتا ہے۔ نکاح و طلاق کو کھیل نہ بناؤ۔ دوسرا مسئلہ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ کھیل بنانے کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود و شروط مقرر کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، اور دوسری تفسیر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بعض لوگ طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے اور کہتے تھے کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا، طلاق یا عتاق کی نیت نہیں تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق و نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ نافذ ہو جائیں گے، نیت نہ کرنے کا عذر مسموع نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں، ایک طلاق، دوسرے عتاق، تیسرے نکاح۔ اخرجہ ابن مردویہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ و ابن المنذر عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ الفاظ منقول ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو قصد و ارادے سے کہنا اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنا برابر ہے، ایک نکاح، دوسرے طلاق، تیسرے رجعت مظہری۔ تینوں چیزوں میں حکم شرعی یہ ہے کہ 2 مرد و عورت اگر بلا قصد نکاح ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب قبول کر لیں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بلا قصد ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، یا رجعت کرے تو رجعت ہو جاتی ہے۔
ایسے ہی کسی غلام کو ہنسی میں آزاد کرنے کو کہہ دے تو غلام باندی آزاد ہو جاتے ہیں. ہنسی مذاق کوئی عذر نہیں مانا جاتا. اس حکم کے بیان کے بعد پھر قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں انسان کو حق تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کے خوف کا سبق دیا. ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یعنی یاد کرو اللہ تعالی کی نعمت کو جو تم پر نازل فرمائی، اور یاد کرو اس خاص نعمت کو جو کتاب و حکمت کی صورت میں تمہیں دی گئی، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. تمہاری نیتوں اور ارادوں اور دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے باخبر ہیں. اس لیے اگر بیوی کو طلاق دے کر آزاد ہی کرنا ہو تو باہمی نزاع اور ایک دوسرے کی حق تلفی اور ظلم سے بچانے کی نیت سے کرو. غصے کے انتقام یا بیوی کو ذلیل و رسوا کرنے یا تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہ کرو. طلاق میں اصل یہی ہے کہ صریح اور رجعی طلاق دی جائے. تیسرا مسئلہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ شریعت و سنت کی نظر میں اصل یہی ہے کہ کوئی آدمی اگر طلاق دینے پر مجبور ہی ہو جائے تو صاف و صریح لفظوں میں ایک طلاق رجعی دے دے تاکہ عدت تک رجعت کا حق باقی رہے. ایسے الفاظ نہ بولے جن سے فوری طور پر تعلق زوجیت منقطع ہو جائے جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور نہ 3 طلاق تک پہنچے جس کے بعد آپس میں نکاح جدید بھی حرام ہو جائے. یہ اشارہ لفظ طلقتم النساء کو مطلق بلا قید کے ذکر کرنے سے حاصل ہوا، کیونکہ جو حکم اس آیت میں بتلایا ہے وہ اگرچہ صرف طلاق رجعی 1-2 تک کے لیے ہے، طلاق بائن یا 3 طلاق کا یہ حکم نہیں، مگر قرآن کریم نے کوئی قید اس کی ذکر نہ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل طلاق مشروع رجعی طلاق ہی ہے، دوسری صورت کراہت یا ناپسندیدگی سے خالی نہیں. متعلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بلا وجہ شرعی روکنا حرام ہے. دوسری آیت میں اس ناروا ظالمانہ سلوک کا انسداد کیا گیا ہے جو عام طور پر متعلقہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے. پہلا شوہر بھی عموماً اپنی متعلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اور بعض خاندانوں میں لڑکی بھی کے اولیاء بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں، اور ان میں بعض اس تمام میں روکتے ہیں کہ اس کی شادی پر ہم کوئی رقم اپنے لیے حاصل کر لیں. بعض اوقات متعلقہ عورت پھر اپنے سابق شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے، مگر عورت کے اولیاء و اقربا کو طلاق دینے کی وجہ سے ایک قسم کی عداوت اس سے ہو جاتی ہے. وہ اب دونوں کے راضی ہونے کے بعد بھی ان کے باہمی نکاح سے مانع ہوتے ہیں. آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی سے بلا عذر شرعی روکنا خواہ پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے اولیاء کی طرف سے ہو بڑا ظلم ہے. اس ظلم کا انسداد اس آیت میں فرمایا گیا ہے. اس آیت کا شان نزول بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی، اس سے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی. اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں. اس کی بیوی یعنی معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن بھی اس پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے معقل رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا. انہوں نے کہا میں نے تمہارا اعزاز کیا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے دی، تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی، اب پھر تم میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کروں؟ خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہ لوٹے گی. اسی طرح ایک واقعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی چچازاد بہن کا پیش آیا تھا. ان واقعات پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں معقل رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ کے اس رویے کو ناپسند و ناجائز قرار دیا گیا.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ آیت کریمہ کو سنتے ہی معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے بہن کا دوبارہ نکاح کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی تعمیل فرمائی۔ اس آیت کے خطاب میں وہ شوہر بھی داخل ہیں جنہوں نے طلاق دی ہے اور لڑکی کے اولیاء بھی، دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مت روکو مطلقہ عورتوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کریں، خواہ پہلے ہی شوہر ہوں جنہوں نے طلاق دی تھی یا دوسرے لوگ، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی گئی اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یعنی جب دونوں مرد و عورت شرعی قاعدے کے مطابق رضامند ہو جائیں تو نکاح سے نہ روکو، جس میں اشارہ فرمایا گیا کہ اگر ان دونوں کی رضامندی نہ ہو، کوئی کسی پر زور زبردستی نہ کرنا چاہے تو سب کو روکنے کا حق ہے، یا رضامندی بھی ہو مگر شرعی قاعدے کے موافق نہ ہو، مثلا بلا نکاح آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے پر رضامند ہو جائیں، یا 3 طلاقوں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں نکاح کر لیں، یا ایام عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کا ارادہ ہو، تو ہر مسلمان کو بالخصوص ان لوگوں کو جن کا ان مرد و عورت کے ساتھ تعلق ہے روکنے کا حق حاصل ہے، بلکہ بقدر استطاعت روکنا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکی بلا اجازت اپنے اولیاء کے اپنے کفر کے خلاف دوسرے کفر میں نکاح کرنا چاہے یا اپنے مہر مثل سے کم پر نکاح کرنا چاہے جس کا اثر خاندان پر پڑتا ہے، جس کا اس کو حق نہیں، تو یہ رضامندی بھی قاعدہ شرعی کے مطابق نہیں۔ اس صورت میں لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح سے روکنے کا حق حاصل ہے۔ اذا تراضوا کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح بغیر اس کی رضا یا اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ آیت کے آخر میں 3 جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں، ایک یہ کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ان احکام الہیہ کا پورا پابند ہو، اور جو لوگ ان احکام کے اتباع میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان میں خلل ہے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ و فساد ہے، کیونکہ عاقلہ بالغہ جوان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت و عصمت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تیسرے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو اس کا وبال ان لوگوں پر بھی عائد ہوگا جنہوں نے ان کو نکاح سے روکا، اور وبال آخرت سے پہلے بہت ممکن ہے کہ ان مجبور عورتوں کا یہ ابتلا خود مردوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال تک نوبت پہنچا دے، جیسا کہ رات دن مشاہدے میں آتا ہے۔ اس صورت میں وبال آخرت سے پہلے ان کا عمل دنیا ہی میں وبال بن جائے گا، اور اگر مطلقاً نکاح سے تو نہ روکا مگر ان کی پسند کے خلاف دوسرے شخص سے نکاح پر مجبور کیا گیا تو اس کا نتیجہ بھی دائمی مخالفت اور فتنہ و فساد یا طلاق و خلا ہوگا، جس کے ناگوار اثرات ظاہر ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان کو ان کے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکنا ہی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔
تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی تمہاری مصلحتوں کو اللہ تعالی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ متعلقہ عورتوں کو نکاح سے روکتے ہیں وہ اپنے نزدیک اس میں کچھ مسالے اور فوائد سوچتے ہیں، مثلا اپنی عزت و غیرت کا تخیل، یا یہ کہ ان کی شادی کے بدلے کچھ مالی منفعت حاصل کی جائے۔ اس شیطانی تلبیس اور بیجا مصلحت اندیشی کا ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور فائدوں سے خوب واقف ہیں، ان کی رعایت کر کے احکام دیتے ہیں، اور تم چونکہ حقائق امور اور معاملات کے انجام سے بے خبر ہو، اس لیے اپنے تمام غور و فکر اور ناقص رائے سے کبھی ایسی چیزوں کو مصلحت اور فائدہ سمجھ لیتے ہو جس میں تمہاری ہلاکت و بربادی ہے۔ تم جس عزت و غیرت کو تھامتے پھرتے ہو، اگر متعلقہ عورتیں بے قابو ہو گئیں تو سب عزت خاک میں مل جائے گی، اور مالی منافع کے ناجائز تصورات ممکن ہے کہ تمہیں ایسے فتنوں اور جھگڑوں میں مبتلا کر دیں جن میں مال کے ساتھ جان کا بھی خطرہ ہو جائے۔ قانون سازی اور اس کی تنفیذ میں قرآن کریم کا بے نظیر حکیمانہ اصول۔ قرآن کریم نے اس جگہ قانون پیش فرمایا کہ متعلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق نکاح سے روکنا جرم ہے۔ اس قانون کو بیان فرمانے کے بعد اس پر عمل کرنے کو سہل اور اس کے لیے عوام کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے واسطے 3 جملے ارشاد فرمائے، جن میں سے پہلے جملے میں روز قیامت کے حساب اور جرائم کی سزا سے ڈر کر انسان کو اس قانون پر عمل کرنے کے لیے آمادہ فرمایا، دوسرے جملے میں اس قانون کی خلاف ورزی میں جو مفاسد اور انسانیت کے لیے مضرتیں ہیں ان کو بتلا کر قانون کی پابندی کے لیے تیار کیا، تیسرے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اپنی مصلحت بھی اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کرو، اس کے خلاف کرنے میں اگر تم کوئی مصلحت سوچتے ہو تو وہ تمہاری کوتاہ نظری اور عواقب سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب اور طرز بیان صرف یہی نہیں بلکہ تمام احکام میں جاری ہے کہ یہ قانون بتایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خدا تعالی اور آخرت کے حساب و عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہر قانون کے آگے پیچھے اتقوا اللہ یا ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بما تعملون بصیر وغیرہ جملے لگائے ہوئے ہیں۔ قرآن ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مکمل نظام حیات اور ہر شعبہ زندگی پر حاوی قانون ہے۔ اس میں حدود تعزیرات کا بھی بیان ہے، لیکن اس کی ادا ساری دنیا کے قانون کی کتابوں سے نرالی ہے۔ اس کا طرز بیان حاکمانہ سے زیادہ مربیانہ ہے۔ اس میں ہر قانون کے بیان کے ساتھ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی قانون اس قانون کی خلاف ورزی کر کے مستحق سزا نہ بنے، کوئی انسان اس قانون کی خلاف ورزی کر کے مستحق سزا نہ بنے۔ دنیا کی حکومتوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا اور شائع کر دیا، جو کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنی سزا بھگتتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اسلوب قرآن اور اس کے مخصوص انداز بیان سے ایک دور رس بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سننے کے بعد انسان کو اس قانون کی پابندی صرف اس بنا پر نہیں کرتا کہ اگر خلاف کرے گا تو دنیا میں اس کو کوئی سزا مل جائے گی، بلکہ دنیا کی سزا سے زیادہ اللہ تعالی کی ناراضگی اور آخرت کی سزا کی فکر ہوتی ہے، اور اسی فکر کی بنا پر اس کا ظاہر و باطن خفیہ و اعلانیہ برابر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایسی جگہ میں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جہاں کسی ظاہری یا خفیہ پولیس کی بھی رسائی نہ ہو، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شأنہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور ذرے ذرے سے باخبر ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن تعلیم نے جو اصول معاشرت تیار کیے تھے ہر مسلمان اس کی پابندی کو اپنا مقصد حیات تصور کرتا ہے۔ قرآن نظام حکومت کا یہی امتیاز ہے کہ اس میں ایک طرف قانون کی حدود و قیود کا ذکر ہے تو دوسری طرف ترغیب و ترہیب کے ذریعے انسان کے اخلاق و کردار کو ایسا بلند کیا گیا ہے کہ قانونی حدود و قیود اس کے لیے ایک طبعی چیز بن جاتی ہے، جس کے سامنے وہ اپنے جذبات اور تمام نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں اور قوموں کی تاریخ اور ان میں جرم و سزا کے واقعات پر ذرا گہری نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ نرے قانون سے کبھی کسی قوم یا فرد کی اصلاح نہیں ہوتی، محض پولیس اور فوج سے کبھی جرائم کا انسداد نہیں ہوا جب تک قانون کے ساتھ اللہ تعالی کے خوف و عظمت کا سکہ اس کے قلب پر نہ بیٹھے۔ جرائم سے روکنے والی چیز دراصل خوف خدا اور خوف حساب آخرت ہے۔
یہ نہ ہو تو کوئی شخص کسی جرائم کو نہیں چھڑا سکتا۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ اور بچے والی عورتیں دودھ پلاویں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت، اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے۔ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، نہ نقصان دیا جاوے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو اس جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھوڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے، اور ڈرو اللہ تعالی سے اور جان رکھو کہ اللہ تعالی تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ حکم نمبر 30 رضاعت۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لیے ہے جو شیر خوارگی کی تکمیل کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا کپڑا قاعدے کے موافق، اور کسی شخص کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ کسی ماں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو مثل طریق مذکور کے بچے کی پرورش کا انتظام اس کے محرم قرابت دار کے ذمے ہے جو شرعاً بچے کا وارث ہونے کا حق رکھتا ہے۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ اگر دونوں ماں اور باپ 2 سال سے کم میں دودھ چھڑانا چاہیں باہمی رضامندی اور مشورے سے تو بھی ان دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اور اگر تم لوگ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی مصلحت ضروریت سے مثلاً یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہیں بچے کو ضرر ہوگا اپنے بچوں کو کسی اور انا کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدے کے موافق، اور حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے متعلق احکام ہیں۔ اس سے پہلی اور بعد کی آیات میں طلاق کے احکام مذکور ہیں۔ درمیان میں دودھ پلانے کے احکام اس مناسبت سے ذکر کیے گئے ہیں کہ عموماً طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے یا پلوانے کے معاملات زیر نظاع آ جاتے ہیں اور ان میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت میں ایسے
معتدل احکام بیان فرما دیے گئے جو عورت اور مرد دونوں کے لیے سہل اور مناسب ہیں، خواہ دودھ پلانے یا چھڑانے کے معاملات قیام نکاح کی حالت میں پیش آئیں یا طلاق دینے کے بعد۔ بہر دو صورت کہ اس کا ایک ایسا نظام بتا دیا گیا جس سے جھگڑے فساد یا کسی فریق پر ظلم و تعدی کا راستہ نہ رہے۔ مثلا آیت کے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال کامل، جبکہ کوئی عذر قوی اس سے پہلے دودھ چھڑانے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اس آیت سے رضاعت کے چند مسائل معلوم ہوئے۔ دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے۔ اول یہ کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بلا عذر کسی ضد یا ناراضی کے سبب دودھ نہ پلائے تو گناہ گار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا فرض ہے۔ پوری مدت رضاعت۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ بعض آیات قرآن اور احادیث کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصے میں بھی دودھ پلا دیا تو احکام رضاعت کے ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بچے کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہ ہوگا۔ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق حرام ہے۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، یعنی باپ کے ذمے ہے ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق۔ کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس میں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ ماؤں کے لیے تو قرآن نے لفظ والداتوں استعمال کیا، مگر باپ کے لیے مختصر لفظ والد چھوڑ کر المولود لہو اختیار فرمایا، حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ لفظ والد بھی مذکور ہے، لا یجزی والد عن ولدی، مگر یہاں والد کی جگہ مولود لہو کے اختیار کرنے میں ایک خاص راز ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب اور طرز بیان ہے کہ وہ کسی قانون کو دنیا کی حکومتوں کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ اور مشفقانہ طرز سے بیان کرتا ہے، اور ایسے انداز سے بیان کرتا ہے کہ جس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہاں بھی چونکہ بچے کا نفقہ باپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے، حالانکہ وہ ماں اور باپ کی متاع مشترک ہے، تو ممکن تھا کہ باپ کو یہ حکم کچھ بھاری معلوم ہو، اس لیے بجائے والد کے مولود لہو کا لفظ اختیار کیا۔ وہ شخص جس کا بچہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اگر بچے کی تولید میں ماں اور باپ دونوں کی شرکت ضرور ہے، مگر بچہ باپ ہی کا کہلاتا ہے، نسب باپ ہی سے چلتا ہے، اور جب بچہ اس کا ہوا تو ذمہ داری خرچ کی اس کو بھاری نہ معلوم ہونی چاہیے۔ بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمے اور ماں کا نان و نفقہ ضروریات باپ کے ذمے ہیں۔ تیسرا مسئلہ شریعہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ دودھ پلانا ماں کے ذمے ہے، لیکن ماں کا نان نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمے ہے، اور یہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح میں یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے، اور طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا، مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کے ذمے پھر بھی لازم رہے گا۔ زوجہ کو نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کی؟
زوجہ کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کی. چوتھا مسئلہ اس پر تو اتفاق ہے کہ میاں اور بیوی دونوں امیر مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوگا اور دونوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا. البتہ جب دونوں کے حالات مالی مختلف ہوں تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. صاحب ہدایہ نے خصاف کے اس قول پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہو تو اس کا نفقہ درمیانہ حیثیت کا دیا جائے گا کہ غریبوں سے زائد مالداروں سے کم. اور کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتبار شوہر کے حال کا ہوگا. فتح القدیر میں بہت سے فقہا کا فتویٰ اس پر نقل کیا ہے. واللہ اعلم. آیت مذکورہ میں احکام کے بعد ارشاد فرمایا لا تضار والدة بولدها ولا مولود